اچھا سر، یہ آبویسلی اس کے جو بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آئیں گی. انیشیلی یہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی جو آبویسلی ایگزسٹنس ہوگی یہ بھی اتنا ہی فریجائل ہوگا ایم او یو اگینسٹ، اور یا ولنریبل ہوگا اگینسٹ اینی وائلیشن، میجر وائلیشن یا ایشوز؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ ونس یہ سائننگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک فارمل کیونکہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے ایون امریکن میڈیا کے اندر وہ یہ کہ پروبیبلی اس کو ویٹ کروایا جائے گا یا انڈورسمنٹ اس کی ہوگی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل سے. سو اف اٹ ہیپنز، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی سینکٹیٹی، اس کی سیکروسینس برقرار رہے گی اینڈ سم ہاؤ جو کنٹیسٹنگ پارٹیز ہیں اس کو یہ باؤنڈ کرے گا کہ کوئی وائلیشن نہ ہو؟ دیکھیے منیب صاحب، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہی ہوتے ہیں. بائنڈنگ تو انسانوں نے یا لیڈرز نے کرنی ہوتی ہے جنہوں نے وہ دستخط کیے ہوتے ہیں، چاہے الیکٹرانکلی کریں چاہے فزیکلی کریں. آنر کرنا ہوتا ہے. اور میرے لیے تھوڑا کنسرن تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسلام آباد میں یہ سارے مذاکرات ہو رہے تھے تو اکارڈ کی بات ہو رہی تھی، اسلام آباد اکارڈ. یا اکارڈ اور ایگریمنٹ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. ایم او یو یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے مجھے صرف خطرہ یہی ہے کہ مینیفیسٹیشن کرنے والے صرف امریکی صدر نہیں ہے، پیچھے اسرائیل بھی ہے، وہ شو اسپوائلر رہے ہیں. تو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا مطلب خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی میمورینڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ میں اگر اسرائیل جیسا ملک چاہے تو وہ کنورٹ کر دے اور وہ پولوٹ کر دے سارے ماحول کو. لیکن مینیفیسٹیشن بڑا امپورٹنٹ ہوگی، اور وہ ظاہر ہے ہم نے تو انشور نہیں کرنی، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور ایران نے انشور کرنی ہے. اسپیشلی امریکہ کے پریزیڈنٹ کی ریٹ اب پتہ لگے گی کہ نتن یاہو کو وہ کتنا افیکٹولی مینج کر پاتے ہیں. اچھا، اس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جناب چشتی صاحب، وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کا ریلیشن شپ ایران کے ساتھ آئی وونٹ سے اٹس ون آف دا بیسٹ جو ہسٹوریکلی رہا ہے. بیچ میں ریلیشن شپ اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، بٹ اب جس لیول پر پاکستان کی جو قیادت ہے اس کی ملاقاتیں آپ نے وٹنس کیا، اس کو دیکھا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کی، سی ڈی ایف کی ملاقاتیں، اب آئی آر جی سی، وہاں کی جو کور لیڈرشپ ہے وہاں تک ایکسیس، اور بہت کچھ ہوا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ اٹ ہیز سم ہاؤ چینج دی کائنڈ آف ریلیشن شپ ویو ہیڈ ود دی ایرانیئنز، اور اب یہ مختلف تعلق ہے جو اب بن رہا ہے اور اس کے اندر ڈیپتھ زیادہ ہے ان کمپیریزن واٹ وی یوز ٹو ہیو؟ فلی ایگری ود یو منیب صاحب. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ دیکھیے کہ ہم ایسا محسوس ہوتا تھا، ہم نے تو کبھی ایران کو ایسا پریشر نہیں ڈالا کہ انڈیا کے ساتھ دوستی کا مطلب ہے ہمارے سے دشمنی. بٹ میرا خیال ہے انڈیا ایسا پلے رول کرتا رہا ہے کہ اگر پاکستان کے قریب ہیں تو ان کی ناراضگی، اور آبویسلی ہمیں ٹریڈیشنلی دیکھا ہم نے کہ انڈیا کے ایران نسبتاً، ہماری نسبتاً تو نہیں بٹ اوور آل ریلیٹیولی عام ملکوں کی نسبت زیادہ قریب اس لیے تھا کہ انڈیا کا انفلوئنس بھی زیادہ تھا، اسٹیک بھی زیادہ تھے، اور بہت زیادہ اکنامک انٹرسٹ ان کوآپریشن بھی ہمیں چابہار پورٹ اور ڈیولپمنٹ اور اس طرح نظر آتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو مارز وجود میں آنے کے بعد تسلیم کیا تھا. اس کے بعد ہمارے اچھے کارڈیل ریلیشن شپ رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ انڈیا نے جس طرح کا رول پلے کیا، اب یہ نیو فاؤنڈ ریئلزم ایران کو آیا ہے، اور ابھی نہیں آیا. جون 2025 میں جب آپ کو یاد ہوگا جب ڈرونز لانچ کیے گئے تھے ایرانین ایئر ڈیفنس کے اوپر، تو ایران کے اندر سے ہی لانچ کیے گئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ موساد اس حد تک پینیٹریٹ کر چکی تھی ایران کے اندر، اور پاکستان سے آلموسٹ دگنا ملک ہے جغرافی کے لحاظ سے، 70-80% بڑا ملک ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایران نے ریئلائز کیا کہ کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو ہمارا ٹرسٹ اس حد تک رکھتے ہیں جس کو سکین نہیں کر سکے. اور میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں تھرو مائی سورسز کہ یہ اس وقت انڈیا کو انہوں نے آئسولیٹ کر لیا تھا کہ یہ انڈین فیکٹر تھا جس نے اسپانسرڈ اینڈ بیکڈ بائی اسرائیل یہ ساری حرکتیں کی تھی. تو ایران کو آئی ایم شیور نیو فاؤنڈ ایک ریئلزم ضرور آیا ہوگا کہ کون آپ کا ٹرسٹڈ فرینڈ ہے. ان اسپائٹ آف بینگ سپر پاور ون سائڈ پاکستان نے پرسویڈ کیا، اور کسی سٹیج پہ پچھلے 3-4 مہینوں میں آپ نے دیکھا ہم نے فیل نہیں ہونے دیا کہ ایران کو یہ گریونسز ہوں کہ شاید امریکہ کے بڑے ہونے کی وجہ سے یا پرسنل تعلقات کے ہماری لیڈرشپ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہونے کی وجہ سے ہم ایران کو زیادہ کمپرومائز کرنے کو کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوا، یہ بہت خوش آئند بات. اچھا، اس کو آبویسلی اس کو کرٹیکلی بھی اینالائز کیا جا رہا ہے اکراس دا ورلڈ ان بہت ساری ڈیٹیلز کو، جہاں پاکستان کو بہت زیادہ انکریج کیا جا رہا ہے، فیلسٹیٹ کیا جا رہا ہے اور تعریف کی جا رہی ہے پاکستان کے کردار کی. یہ بات بھی آ رہی ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری سولوشن ہے، اٹ مے ناٹ بی پرماننٹ، بٹ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ یہ لوگوں سے ہوتا ہے، باقی تو کاغذ کے ٹکڑے ہی ہوتے ہیں. بٹ کنسیڈرنگ کہ جتنا گراؤنڈ کور کر چکی ہیں دونوں سائڈز اینڈ بوتھ آف دیم وانٹیڈ اے وے آؤٹ،
سو آپ کو لگتا ہے کہ آگے جو ٹیکنیکل نوعیت کے ایگریمنٹس ہیں یا جو اصل ایگریمنٹ ہے پیس ایگریمنٹ وہ مشکل ہے اس تک پہنچنا, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کے بعد چیزیں آسان ہو سکتی ہیں؟ ول ڈیپینڈ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے میڈیا انگیجمنٹ کو فار کریٹنگ دس ہائپ انایزینس یا سسپینس یا پیس اس کو کتنا کر پاتے ہیں مینج. اگر وہ جاری رہا, سسپیشن جاری رہی, تو میں نے پہلے عرض کیا کہ شو سپوائلر بہت ہے, تو آئی تھنک ان کو میڈیا کے تھرو مینج کرنے کی بجائے ریئل لائف میں آن دا ٹیبل اینڈ آن ڈپلومیٹک فرنٹ اس کو مینج کرنا زیادہ بہتر ہوگا تاکہ لانگ لاسٹنگ ہو اور بریچ آف ٹرسٹ نہ محسوس ہو. ارے سر یہ ایک اس کے اندر ایک یہ اسپیکٹ بھی آتا ہے کہ کیا جب بھی یہ کہا گیا, ایون امریکہ کے اندر آپ کو پتا ہے یہ بڑی ان پاپولر وار تھی, لاکھوں لوگوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا, اینڈ دی امریکن پیپل ور ناٹ ان فیور آف دس وار ایٹ آل, کنسیڈرنگ کہ obviously someone who knows military strategy, ایران after all this ہم بات کریں اگینسٹ اسرائیل, do you see them or you grade them as winners at the end of the day کہ جس طرح جتنے وہ resilience انہوں نے resilience شو کی, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ان کو زیادہ ہٹ ملی ہے؟ دیکھیے منیب صاحب, جو کلیئر کٹ وکٹری ایسی سچویشن میں بلیک اینڈ وائٹ کی طرح نہیں ہوتی. میرے جیسے جو اینالسٹ ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ملٹری اسٹریٹجی کے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے کیا ملٹری آبجیکٹو تھے اور اینڈ آف دا وار کس نے زیادہ گین کیے, کاسٹ ورسز بینیفٹ. دیکھیے آپ پیچھے چلے جائیں, پیس بورڈ کے ٹائم پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنل لیوریج دیکھ لیں گلوبلی کیا تھی, اور آج دیکھ لیں. اسی دوران صرف دنیا نے کہاں سے وہ کمفرٹ لیول وہ نہیں رہا ان کا, کینیڈا کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں رہا, نیٹو کے ساتھ, یورپین یونین کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, چائنا, رشیا تو چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈسکشن میں. تو اب آپ یہ نوبت آ گئی ہے کہ انفلوئنس میٹر کرتا ہے جنگ کے بعد, یا آپ کا انفلوئنس بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے. یہاں پہ یہ نوبت آ گئی ہے کہ کوریا, جاپان, انڈیا ایران سے ڈائریکٹ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ریلیکسیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تھرو نہیں لیتے کہ ہم ایلائز ہیں سپر پاور کے تو ہمیں ریلیکس کرو, وہ کہتے ہیں ہم ان سے علیحدہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک انفلوئنشل جو ہے وہ ایران نے اپنا بڑھایا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک نیا ہتھیار یا نیا لیوریج دے دیا ہے ایران کو, وہ ہے اسٹیٹ آف ہارموز. تو آئی تھنک یہ ریئلائز کرنا پڑے گا امریکہ کو بھی, خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی ٹینیور رہتا ہے, تو ان کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ایران کو انگیج کیے بغیر آپ شاید اس طرح نہیں ریزلٹ حاصل کر سکے. اچھا, ٹورڈز دی اینڈ سر آخری سوال, ایک چیز جو بطور پاکستانی ظاہری بات ہے ہم بہت فخر بھی محسوس کریں سب کو, بٹ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں, I wouldn't expect you to obviously analyze the economic side of all this, لیکن یہ بھی کہ اس کے بعد what next for us, مطلب پاکستان کے لیے کیا ہے. ابھی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہمارا ان سے برادرانہ تعلق ہے, بٹ allow me to say ہم ان سے ہینڈ آؤٹس لیتے رہے ہیں, ڈپازٹس لیتے رہے ہیں, یہ چیزیں فیسلٹیز لیتے رہے ہیں, بٹ ہم نے دیکھا ان دا مڈل آف آل دس پاکستان کا ایک بہترین ڈیفینس پیکٹ ہوا ود سعودی عربیہ. ہم نے باتیں سنی کہ قطر کے بھی آلسو وہ بھی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. تو کیا پاکستان کا اسٹیچر یا ڈیویڈنڈ, اسٹیچر میں تو یقینی طور پر اضافہ ہوا, بٹ ڈیویڈنڈ کیا ہے فار دا کامن پیپل آف پاکستان آف آل دس سکسیس؟ دیکھیے سب سے زیادہ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایز دا نیبر آف ایران ہم اس کا وہ بینیفٹ آج تک نہیں لے سکے کہ ہمارے نیبرہڈ میں دنیا کا 3rd آئل ریزرو ہے, ہمیں کوئی بینیفٹ ملا اس کا, کیونکہ سینکشنز اتنی زیادہ تھی امریکہ کی اور ویسٹ کی طرف سے ایران کو متعلق. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اب چاہیے کہ ہمیں بھی ایک لیٹ بینیفٹ پاس آن کرنے دے, ایک ڈیویڈنڈ, یہ سب سے بڑا ہو سکتا ہے. آپ ذرا ویژولائز کریں کہ ایران سے اگر ہم کسی طرح تیل اس ریٹ پہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو چین لے رہا ہے, 1.38 بلین بیرل روزانہ لے رہا ہے, تقریباً چین کی 13% ریکوائرمنٹ ایران پوری کر رہا ہے, ہم تو اس سے بھی قریب ہیں, ایران چائنا کے بھی قریب, چائنا سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. تو اگر ہم وہ بینیفٹ لے سکیں تو ہماری اکانومی, ہماری بجلی, ہماری پروڈکشن, ہمارا کمپٹیشن خاص طور پر ویسٹ میں پروڈکٹس اور گارمنٹس اور دوسری سیل کرنے کا, ہم بہت کمپٹیٹو ہو جائیں گے. اور ہمارے کمپٹیٹو نہ ہونے کی وجہ بجلی مہنگی ہونا ہے, اور بجلی مہنگا اس لیے کہ آئل ہم مہنگا خریدتے ہیں. تو آئی تھنک ایک ڈیویڈنڈ بھی اگر میں مختصر, کیونکہ آپ نے آخر میں سوال کیا ہے, تو آئی تھنک یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. ہم کسی طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ویسٹ کی یہ منظوری لے دیں کہ ہمیں یہ ریلیکسیشن اب ملنی چاہیے. بہت شکریہ جناب ایئر کموڈور ریٹائر جناب خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام آپ نے دیکھا جی, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.